بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عثمان ہے اور آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں کیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا تعلق عظیم نبیوں کے نسب سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف ظاہری حسن عطا فرمایا بلکہ آپ کو اعلیٰ اخلاق، دانائی اور علم تعبیر خواب بھی عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے کہ یوسف کو بلند مرتبہ عطا ہوگا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تاکید کی، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ حسد نہ کریں اور تمہارے خلاف سازش نہ کریں۔ بھائیوں کا حسد۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو شروع سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف سے زیادہ محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دل میں حسد رکھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں سازش کی کہ یوسف کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ ان کا باپ ان سے محبت کرے۔ انہوں نے ایک دن اپنے والد سے درخواست کی کہ یوسف کو ان کے ساتھ سیر کے لیے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، لیکن بھائیوں کے بار بار اصرار پر یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یوسف کو کنویں میں پھینکنا۔ بھائیوں نے موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ویران مقام پر لے جا کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یوسف کا قمیص خون آلود کر کے والد کے پاس آ کر کہا، ابا جان، ہم دوڑ لگانے میں مصروف تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کی بات سن کر صبر کیا اور فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ یوسف کا مصر پہنچنا۔ ادھر قافلہ والے جو وہاں سے گزر رہے تھے کنویں سے پانی نکالنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہوئے اور انہیں مصر لے جا کر ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ مصر میں عزیز مصر، بادشاہ کا وزیر، نے آپ کو خریدا اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا اور کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ زلیخا کا فتنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئی اور آپ کو گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس فتنہ سے بچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرمایا، معاذ اللہ، وہ شخص یعنی عزیز مصر میرا آقا ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ یوسف راضی نہیں ہو رہے تو وہ ان پر الزام لگانے لگی۔ عزیز مصر کے سامنے معاملہ آیا تو ایک بچے کی گواہی سے سچ واضح ہو گیا، لیکن زلیخا کی عزت بچانے کے لیے یوسف کو جیل بھیج دیا گیا۔ یوسف کا قید خانہ میں جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں رہے۔ قید خانے میں ان کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف سے ان کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی سچی تعبیر بتائی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ ایک قیدی بادشاہ کا ساقی بن گیا۔ بادشاہ کا خواب اور تعبیر۔ کئی سال بعد بادشاہ مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے تمام عالموں سے تعبیر پوچھی لیکن کوئی نہ بتا سکا۔ تب قیدی ساقی کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ یوسف کو بلایا گیا۔ انہوں نے فرمایا، تم 7 سال خوب فصلیں کاٹو گے،
پھر 7 سال قحط آئے گا، اس لیے پہلے 7 سال کی فصل کو محفوظ رکھو تاکہ بعد میں کام آئے۔ بادشاہ ان کی عقل و حکمت سے بہت متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ بھائیوں کا دوبارہ سامنا۔ قحط کے دن آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، مگر یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے بنیامین کو مصر لانے کو کہا۔ جب بھائی دوبارہ آئے تو حضرت یوسف نے بنیامین کو روک لیا۔ پھر یوسف نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بھائیوں کو بہت شرمندگی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب کی بینائی کی واپسی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیص کو بھائیوں کو دیا اور کہا، یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر رکھو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جب قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تمام خاندان کا مصر آنا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد، والدہ اور سب خاندان کو مصر بلا لیا۔ جب وہ مصر آئے تو یوسف نے انہیں تخت پر بٹھایا اور سب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یوں حضرت یوسف کا خواب پورا ہوا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ یوسف علیہ السلام کا اختتامی کلام۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ دعا نقل کی گئی، اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا و آخرت میں، مجھے مسلمان اٹھا اور صالحین کے ساتھ شامل فرما۔ سورۃ یوسف، آیت 101۔